وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا دار الفنا ہے جبکہ آخرت دار البقا ہے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. دنیا میں انسان محنت کرتا ہے اور آخرت میں انسان اس محنت کا پھل پائے گا. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اسی حقیقت کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل متعین کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں بے شمار ایسے مناظر پیدا کیے ہیں جو انسان کو دنیا کی فنائیت اور بے ثباتی کے بارے میں نشاندہی کرتے رہتے ہیں. صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اوپر کو آتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج آسمان کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے اور پھر چند لمحات بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اپنا سفر طے کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح میں صبح کو طلوع ہوا تو میری زندگی کا آغاز ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد میری شباب اور جوانی کا وقت شروع ہو گیا اور پھر تم لوگوں نے دیکھا کہ میری زندگی ڈھلنے شروع ہو گئی، ختم ہونی شروع ہو گئی. اور جس وقت میں غروب ہو رہا تھا دنیا والوں کو بتا رہا تھا کہ جس طرح آج میں اپنی زندگی ختم کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، اس طرح تم لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موت اور ما بعد الموت کا ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، بلکہ موت کا تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. یقین اور مشاہدہ کے باوجود بھی دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے چہل پہل میں ہم ایسے مست اور مدہوش ہو چکے ہیں کہ ان حقیقی مراحل سے ہم غافل ہو چکے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال سے انسان کی اس غفلت کا نقشہ کھینچا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے. یہ بندہ شیر کے عزائم کو سمجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو چھڑانے اور بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن شیر کی رفتار تیز اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بھاگتے ہوئے شیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اب وہ کسی اور سہارے کی تلاش میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتا ہے. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ راستے کے ایک طرف ایک کنواں ہے. یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں، چھوٹی موٹی خراشی تو آ جائیں گی،
لیکن کم از کم شیر کی چیر پھاڑ سے تو میں بچ جاؤں گا. جو بعد میں آنے جانے والے یہاں سے گزریں گے تو مجھے کنویں سے نکال لیں گے. اب وہ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے وہ اس کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. اب جو ارادہ کرتا ہے تو اندر جھانکتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کے اندر ایک کالا اژدہا یہ منہ کھولے بیٹھا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ پیچھے سے شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے, سامنے کنویں کے اندر کالا اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہے, اب میں کیا کروں, کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں. کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے, پھر اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ کنویں کی ایک دیوار کے ساتھ کچھ گھاس اگی ہوئی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس گھاس کو پکڑ کے کنویں میں لٹک جاؤں تو نہ تو میں شیر کے منہ میں جاؤں گا اور نہ تو میں سانپ کے منہ میں جاؤں گا اور نہیں وہ شیر مجھے چیر پاڑ کر سکے گا. اس نیت سے وہ گھاس کے تنکوں کو پکڑ کے کنویں میں لٹک جاتا ہے. شیر آتا ہے اور وہ کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ادھر نیچے وہ دیکھتا ہے تو اژدہا یہ بالکل انتظار میں ہے کس وقت یہ شکار میرے پاس آئے گا, میں اپنی بھوک مٹاؤں گا. اچانک یہ بندہ کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے نمودار ہوتے ہیں, ایک سیاہ چوہا اور ایک سفید چوہا, اور وہ آ کے باری باری گھاس کے تنکوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ گھاس کے تنکے جو میری زندگی کے بقا کا باعث بنے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے وہ تنکا کٹ رہا ہے, اور وہ جو میری امیدیں ہیں وہ دم توڑتی جا رہی ہیں. اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ کنویں کی دوسری سامنے والی دیوار کے ساتھ شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے, جس پہ مکھیاں تو نہیں ہیں, البتہ وہ چھتا شہد سے بھرا ہوا ہے. یہ ایک ہاتھ سے تو اپنے آپ کو پکڑ لیتا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ شہد کو انگلی لگا کے جو اس نے منہ کو انگلی لگائی تو بڑا مزہ آیا, اور جو مزہ آتا ہے اس کو تو بس شہد چاٹنے میں لگ جاتا ہے. اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے جو میرے انتظار میں کھڑا ہے, نیچے سانپ ہے جو منہ کھولے بیٹھا ہے, گھاس کے چند تنکوں کے ذریعے سے جو میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں ان تنکوں کو چوہے ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں. اپنے انجام سے غافل ہو کے یہ شہد چاٹنے میں مصروف ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے جیسا کہ شیر اس بندے کا پیچھا کر رہا تھا. سامنے قبر انسان کے لیے منہ کھولے بیٹھی ہے, کس وقت یہ بندہ آتا ہے اور قبر اس کو ہڑپ کر لے. گھاس کے چند تنکے یہ اس انسان کی زندگی کے شب و روز ہیں جو اس انسان کی بقا اور بچاؤ کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور یہ سیاہ اور سفید چوہے, سیاہ چوہا یہ رات ہے اور سفید چوہا یہ دن ہے, یہ باری باری آتے ہیں اور گھاس کے تنکوں کو کاٹ رہے ہیں, اور دنیا کے لذات, دنیا کے عیش و عشرت اس شہد کی مکھیوں کے چھتی کی مانند ہے جہاں سے یہ بندہ شہد چھاٹ رہا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو چکا ہے. بالکل انسان کی یہی کیفیت بنی ہوئی ہے. ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہوتا ہے, ہمیں موت کے قریب کر رہا ہوتا ہے, اور ہم ہر آنے والے دن کے انتظار میں ہوتے ہیں اور دن گنتے رہتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا, گھنٹے گنتے رہتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا. رمضان شریف شروع ہو گیا تو ہم نے عید الفطر کے لیے گنتی شروع کر دی. عید الفطر کب آئے گا, معتکفین بڑے اہتمام سے گنتے رہتے ہیں, آج 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, یہ دن جلدی سے جلدی گزر جائیں, ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں. آگے پھر عید الاضحیٰ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی آ جائے, اور ہم اسی انتظار میں ہوتے ہیں. کسی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے لیے وہ جلدی میں ہوتا ہے کہ میرے دن جلدی جلدی گزر جائیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دن جو گزرتے جا رہے ہیں یہ ہمیں قبر اور موت کے قریب کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انجام کو ہر وقت مستحضر رکھیں, اس کا استحضار رکھنا, ہر وقت اس کا دھیان رکھنا, اور پھر اس کے لیے ہر وقت تیاری کرنا, یہ خوشبختی کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں کثرت سے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجلسوں کے اندر ہنستے رہتے ہیں,
میں کثرت سے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجلسوں کے اندر ہنستے رہتے ہیں. کیا آپ لوگ لذات کو توڑنے والی چیز کا ذکر نہیں کرتے؟ عرض کہ اللہ کی نبی لذات کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت. آپ لوگ موت کا تذکر آپس میں نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذات کو توڑنے کثرت سے کیا کرو. اور پھر ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، پھر تم کم ہنستے اور زیادہ روتے. جو مجھے پتا ہے، جس چیز کا مجھے استحضار ہے، تو ایسا بندے کو استحضار ہو جاتا ہے، پھر نیک عمل کرنے آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. آج جو ہم بچ نہیں سکتے اور نفس اور شیطان نے ہمیں دبا کے رکھا ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے انجام سے غافل اور بے خبر ہو چکے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں آپ کو اپنا حال ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرمانے لگے کشتی میں چند مسافر سفر کر رہے ہوں اور اچانک یہ کشتی گرداب میں پھنس جائے. رات کا وقت ہو، اوپر سے بادل اور بارش شروع ہو جائے اور کشتی گرداب میں گھومنا شروع ہو جائے، اور جب ہوا کی لہریں تیز ہو جائیں تو پھر یہ بے رحم لہریں یہ کشتی کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کشتی تختے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے مسافر ڈوب جاتے ہیں. صرف ایک مسافر ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب تختہ گرداب میں گھوم رہا ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، اندھیری رات ہے، دریا کے درمیان میں یہ بندہ جو تختے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو کیفیت ہوگی وہی کیفیت ہر وقت میری رہتی ہے. یعنی جیسے یہ بندہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، ایسے ہی میں ہر وقت اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت دوسرے لوگوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ باقی لوگ غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ دل کی سختی کی نشانی کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سختی کی 4 نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی الناس یعصون ولا یتوبون، لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے. اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے. باپ ناراض ہو جائے بیٹے کو چین نہیں آتا جب تک کہ باپ کو راضی نہ کر لے. استاد ناراض ہو جائے شاگرد کی نیند اڑ جاتی ہے جب تک کہ استاد کو راضی نہ کر لے. خاوند ناراض ہو جائے بیوی پریشان ہو جاتی ہے جب تک کہ خاوند کو راضی نہ کر لے. اگر ناراض خاوند کی وجہ سے بیوی پریشان ہے، ناراض باپ کے خوف سے بیٹا پریشان ہے، اور ناراض استاد کے ادب اور احترام میں شاگرد پریشان ہے، تو جب رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے پھر بندے کو سکون اور چین کیسے میسر ہوتا ہے؟ اگر رب ذوالجلال ناراض ہے بندے کو احساس نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے. الناس یعصون ولا یتوبون، لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے. الناس یعلمون ولا یعملون، لوگ علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، اس بات کی دلیل ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے. ایک بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے لہذا وہ تو عمل میں سستی کرتا ہے. ایک بندے کو کسی حرام کام کے گناہ کی وبال کا پتہ ہی نہیں ہے تو لہذا وہ تو گناہ کرے گا. لیکن جس بندے کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس گناہ کے کرنے سے رب ذوالجلال کے قہر اور غضب کا خطرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ بندہ گناہ کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا تھا لیکن عمل کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم ہو جاتا تو جب تک اس کے اوپر عمل نہ کرتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا ہوتا تھا. لوگوں میں عمل کا شوق ہوتا تھا
اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں، علم بہت زیادہ ہے. ہم یہ درس قرآن سنتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، فلاں جلسے میں ہم شریک ہوتے ہیں، فلاں پروگرام میں ہم شریک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کافی ساری معلومات ہو جاتی ہیں، لیکن عمل کے جذبے سے ہم محروم ہو چکے ہیں. تو یہ دل کی سختی کی نشانی ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ دل کی سختی کی تیسری نشانی الناس یعملون ولا یخلصون، لوگ عمل کرتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا. وہ عمل جس کے ذریعے سے بندے نے رب کو راضی کرنا تھا، بندہ اسی عمل کے ذریعے سے دنیا والوں کی تعریفیں حاصل کرتا ہے، دنیا والوں کے واہ واہ کو حاصل کرتا ہے. جو بندہ اس طرح کوشش کرتا ہے تو واقعی یہ اس کے دل کی سختی کی نشانی ہے. رات کی تاریکی میں، سخت سردیوں کے موسم میں بندہ نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لیتا ہے، اور صبح کے وقت پھر اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ بس جی شکر ہے کچھ نہ کچھ مجھے رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو گویا کہ یہ بیچارہ جس نیک عمل کے ذریعے سے اس نے رب کو راضی کرنا تھا، اسی نیک عمل کے ذریعے سے یہ دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کے دل کی سختی کی نشانی ہے. الناس یعملون ولا یخلصون. یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے. کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کی 2 بنیادی شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نیک عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طریقے کے مطابق ہو. کوئی کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرے، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طریقے سے ہٹ کے ہے، رب ذوالجلال کے ہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوتا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے عملوں کو ہم تولتے بھی نہیں ہیں، وزن بھی نہیں کرتے. یہ عمل بالکل بے فائدہ ہو جاتا ہے اور بے وزن ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ سنت کی اتباع میں کوئی معمولی عمل کیوں نہ کرے، رب ذوالجلال کے ہاں وہ عمل بڑا قابل قدر ہوتا ہے. تو اعمال کی قبولیت کا بنیادی جو شریطہ ہے وہ ہے عمل سنت کے مطابق ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو. درست نیت کے ساتھ بندہ چھوٹا عمل کیوں نہ کرے، رب ذوالجلال قبول کر لیتا ہے، میزان کے ترازو کو چھوٹے عمل سے بھر دیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان داؤد علیہ السلام سأل ربہ ان یریہ المیزان، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے، یہ کتنا بڑا میزان ہے. فأراہ کل کفۃ کما بین المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا ہر پلڑا دکھایا. دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑا مشرق سے لے کے مغرب تک وسیع تھا. فلما رآہ غشی علیہ، جب داؤد علیہ السلام نے وہ پلڑا دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. اتنا بڑا پلڑا. فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہو گیا، قال، عرض کیا، الہی من ذا الذی یملأ من ذا الذی یقدر ان یملأ کفتہ حسنات، اللہ کون بندہ ہے جو اس بات پہ قادر ہو جو اپنے اس پلڑے کو نیک اعمال سے بھر دے. اتنا بڑا پلڑا کون نیک اعمال سے بھر سکتا ہے؟ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا یا داؤد انی اذا رضیت عن عبد ملأته بثمرۃ واحدہ، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہوں ایک کھجور کے ساتھ اس پلڑے کو بھر دیتا ہوں. اللہ کے ہاں نیک عمل کا کتنا وزن ہوتا ہے، اور یہ وزن تب بنتا ہے جب بندے کی نیت خالص ہو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری شریف. بخاری شریف میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور سب سے آخری باب جو قائم کیا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے
عجیب و غریب انداز سے اپنی کتاب کا آغاز اور اختتام فرمایا ہے کہ پہلے نیت کی طرف اشارہ کر لیا کہ نیت درست ہونی چاہیے، اور پھر آخری باب جو لے کے آئے ہیں اس سے یہ بات سمجھا دی کہ نیت جس قدر خالص ہوگی عمل کا اس قدر وزن زیادہ ہوگا، وہ زیادہ بھاری عمل ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار ذوالجلال نے جب زمین کو پیدا فرمایا اس وقت زمین ہل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا، والجبال اوتادا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ پھر جب یہ پہاڑ گاڑ دیے گئے زمین کی حرکت رک گئی۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور، اتنی وسیع زمین کو ساکن کر دیا۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ ہاں پہاڑ تو بڑے طاقتور ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز نہ بتاؤں؟ عرض کیا اللہ ضرور بتا دیں۔ پروردگار ذوالجلال نے لوہے کو پیدا فرمایا اور پھر لوہے نے پہاڑوں کو کاٹنا شروع کیا۔ اللہ لوہا اتنا طاقتور، یہ تو پہاڑوں کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی طاقتور چیز دکھاؤں؟ عرض کیا جی ہاں ضرور دکھا دیں۔ اللہ رب العزت نے آگ دکھا دی، اور جب آگ کے اندر یہ لوہا ڈال دیا گیا تو یہ لوہا پانی کی طرح بہنا شروع ہو گیا۔ اللہ یہ آگ اتنی طاقتور، فرمایا اس سے طاقتور چیز دکھاؤں؟ جی ہاں ضرور دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے پانی دکھایا، پانی جو آگ کے اوپر پڑا تو آگ فوراً بجھ گئی، نام و نشانی ختم ہو گیا۔ اللہ پانی اتنا طاقتور، اس نے تو آگ کو بھی بجھایا؟ جی ہاں آپ کو میں اس سے بھی طاقتور چیز دکھاؤں؟ جی اللہ ضرور دکھا دیجئے۔ اب اس وقت پروردگار ذوالجلال نے ہوا کو پیدا فرمایا، ہوا جو پانی کے اوپر آئی تو پانی کو خشک کر دیا، نام و نشانی ختم کر دیا۔ اللہ ہوا تو بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور، حیران کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز دکھاؤں؟ جی ہاں ضرور دکھا دیں۔ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا ہوا سے زیادہ طاقتور وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کھلے دھلے اور واضح انداز میں ارشاد فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے خالص